الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء محترم حاضرین جمعہ تمام قسم کی بڑائیاں بزرگیاں حمد و ثنا تنہا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہیں جس نے اس کل کائنات کو محض صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں پر کہ جن کی کوششوں کاوشوں محنتوں سے آج دین اسلام ہم تک پہنچا ہے خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی پیارے نبی جناب عربی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ جن کے لائی ہوئی شریعت میرے اور آپ کے لیے صبح قیامت تک آنے والے ہر جن و انس کے لیے حصول جنت کا واحد ذریعہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم حاضرین گرامی اللہ رب العالمین نے ہمیں اس روئے زمین پر بھیجنے کے بعد انعامات کی بارش ہم پر عنایت فرمائی اللہ کی نعمتیں اللہ کے انعامات اللہ کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ماضی قریب میں ابھی ہم ایک نعمت سے گزرے ہیں جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے ایسی ایک عظیم ترین نعمت جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے
یا اپنی تمام ہی مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے اس سے مالا مال کیا ہے، یہ نعمت اولاد ہوتی ہے۔ اولاد اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کردہ یہ وہ عظیم نعمت ہے، یہ وہ بڑی نعمت ہے کہ نکاح کے ہو جانے کے بعد میں ہر جوڑا، ہر میاں بیوی یا ہر خاندان یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس جوڑے کو اولاد عطا فرمائے۔ ایک مقررہ متعینہ وقت تک اگر اولاد نہ ہو تو لوگوں میں ایک قسم کی بے چینی، حواس باختگی، پریشانی، اضطراب کا عالم پیدا ہو جاتا ہے۔ اولاد کی محبت، اولاد کی تڑپ، اولاد کی خواہش، اولاد کی آرزو انسان کو اتنا بے بس کر دیتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعائیں کرتے نہیں سکتے، دعاؤں کے ساتھ ساتھ دواؤں کی کوششیں کرتے ہیں، کبھی حلال طریقے سے یا کبھی دائرے حلال سے آگے بڑھ کر حرام تک چلے جاتے ہیں کہ چاہے جو ہو جائے یہ نعمت اولاد ہم کو مل جائے۔ اور یہ کسی انسان کا یا کسی انسانوں کی ایک جماعت کا یا کسی خاص زمرے کا نہیں، بلکہ ہر وہ انسان جسے اللہ رب العالمین نے ہوش و حواس عطا کیے ہیں، ایک وقت کے بعد میں یہ خواہش، یہ طلب اس کے اندر ہوتی ہے، گرچہ کہ اللہ نے اس کو مال دیا ہو، دولت دی ہو، عزت دی ہو، شہرت دی ہو، دنیا بھر کی نعمتیں اس کی جھولی میں ڈال دی گئی ہو، مگر اولاد کی نعمت سے اللہ محروم رکھے تو یہ طرف ایسی طرف ہوتی ہے کہ عام انسان تو عام انسان، اللہ رب العالمین نے جن بندوں کو چن لیا اپنی ہدایت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، جنہیں ہم انبیاء اور رسول کے نام سے جانتے ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی ہم دیکھیں کہ اللہ کے چنندہ بندے، منتخب بندے نبی و رسول ہیں، اللہ کی جانب سے فرشتے آتے ہیں ملاقاتیں کرنے کے لیے، مگر اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ جب ہاتھ اٹھائے اللہ سے اولاد کے حق میں دعائیں کی۔ یہ زکریا علیہ السلام ہے جو مریم علیہ السلام کے کفیل تھے، عمر کے کئی برس گزر گئے کہ اولاد نہیں ہوئی۔ مریم علیہ السلام کو جب کھانا دینے کرنے جایا کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ بن موسم پھل مریم کے پاس موجود ہے، موسم سرما میں گرما کے پھل، موسم گرما میں سرما کے پھل ہیں۔ پوچھا یا مریم انا لک ھذا، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ کہا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ نے عطا کیے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، جب تو بن موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی اولاد عطا کر سکتا ہے۔ پھر ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، چمڑیاں جھریاں آ گئی ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، مگر مجھے امید ہے کہ میری بانج بیوی کو اگر کوئی اولاد عطا کر سکتا ہے تو تو عطا کر سکتا ہے۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اے اللہ تو مجھے ذریت عطا کر دے۔ عمر کے کئی دہائیں گزر گئے، بتلایا جاتا ہے کہ 70-80 سال گزر گئے ہیں، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، اس عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ اولاد کا ہونا بعید از خیال ہے، بیوی بانج ہے، مگر ہاتھ اٹھاتے ہیں کیونکہ یہ تڑپ ایسی تڑپ ہوتی ہے کہ کسی بھی عمر کو پہنچ جائے، اولاد کی مسکراہٹ، اولاد کا رونا بلبلانا، اولاد کا کھیلنا کودنا، جانشین کا ہونا، خلیفہ کا ہونا، ہمارے پیچھے ہمارا نام لے کر دعا کرنے والے ہونا، یہ طرف کی ایسی طرف ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام انبیاء میں چنندہ شخصیت ہے کہ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ 2 خلیلوں میں سے ایک خلیل ہیں، کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ابراہیم میرے دوست ہیں۔ اللہ نے ہر طرح کی نعمتوں سے آپ کو مالا مال کر دیا، آپ میں ہمارے کعبہ ہیں، اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا مقام عطا کر دیا کہ دنیا میں آپ سے اپنے گھر کی تعمیر کرائی اور آخرت میں وعدہ کر دیا کہ سب سے پہلے تمہیں میں جنت کا لباس پہناؤں گا۔ پھر بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اولاد کی طرف یقینی معنوں میں بہت بڑی تڑپ ہوتی ہے اور بسا اوقات انسانوں کو بے چینی سے آگے بڑھ کر پاگل پن تک لے کر چلی جاتی ہے۔ مگر حاضرین گرامی، بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ اولاد کی طرف اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک اولاد کا حصول ہو جاتا ہے۔ اولاد حاصل ہو گئی، اس کے بعد میں جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں
کبھی کبھی کہیں کہیں والدین ان ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو دور بھگاتے محسوس کرتے ہیں. آپ انبیاء کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں اگر جھانکیں آپ کو ایک بڑا فرق نمایاں ہوگا کہ تربیت کے جو دو بڑے پہلو ہوتے ہیں، ایک روحانی تربیت، ایک جسمانی تربیت. انبیاء کرام کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، وہ کبھی کبھار اللہ کے حکم سے جسمانی تربیت سے پیچھے ہٹ جاتے تھے تو بیار و مددگار علاقے میں چھوڑ کر آ گئے اپنی اولاد کو. کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، پینے کے لیے کوئی چیز نہیں، دیکھنے کے لیے دکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں، کوئی چیز میسر نہیں. اولاد کی تربیت کیسے ہوگی جسمانی طور پر؟ فکر نہیں کی کہ اللہ نے حکم دیا چھوڑ کر آ گئے. مگر جب روحانی تربیت کی بات آئی، جب اولاد کے مل جانے کے بعد جو ہاتھ اٹھائے تو کہا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نمازوں کا قائم کرنے والا بنانا، میری اولاد کو بھی نمازوں کا قائم کرنے والا بنانا. آپ دیکھیں یہ روحانی تربیت کے نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں کہ کھلی زمین نے، کھلے آسمان نے دیکھا کہ وہ باپ جس نے اولاد کی طرف کے لیے 70-80 سال تک ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی، اللہ نے جب اولاد عطا کی، اولاد چلنے پھرنے بولنے کھیلنے کے قابل ہو گئی، اللہ نے خواب دکھلا کر کہا کہ ان کو ذبح کرنا ہے. وہ باپ جس نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی تھی، ان ہاتھوں میں چھری لے کر اولاد کو ذبح کرنے کے لیے جب آگے بڑھے، وہ اولاد بھی تیار ہو گئی کہ اے ابا جان کر گزریے اس کام کو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. باپوں کی تربیت، ماؤں کی تربیت جب ہوتی ہے، اولاد ایسی ہوتی ہے کہ باپ نہ کھلائے نہ صحیح، نہ پلائے نہ صحیح، نہ دیکھے نہ صحیح، مگر جب اللہ کا حکم باپ سناتا ہے بچے تیار ہو جاتے ہیں اپنی جان و مال کو قربان کر دینے تک کے لیے. یہ جو تربیت انبیاء کی ہوا کرتی تھی، آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایسے ماں باپ دیکھنے میں آتے ہیں جن کو دیکھ کر، جن کے بچوں کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی انہوں نے تربیت کی ہے. کئی ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو نمازوں کو آتے ہیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں، خود وضو کرتے ہیں، بچوں کو وضو کی تعلیم دیتے ہیں، اپنے گودوں میں بٹھا کر سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیحات سکھلاتے ہیں، اپنے جیب سے پیسے نکال کر بچوں کے ہاتھ سے صدقہ خیرات کراتے ہیں، دعاؤں کے طریقے سکھلاتے ہیں، سلام آداب تمام تعلیمات ماں باپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں. انبیاء کے واقعات کے ذریعے سے ہو، قرآن سکھلانے کے ذریعے سے ہو، الحمدللہ یہ وہ اولاد ہوتی ہے جو کبھی امام بخاری، امام مالک، ابو ہریرہ ایسے دیگر کئی جو ہے ائمہ فقہا کی نظر میں ہمارے سامنے نظر آتے ہیں. مگر حاضرین گرامی، یہ دنیا کا ایک بڑا اور کڑوا سچ ہے کہ اولاد کے ہو جانے کے بعد میں والدین صرف اور صرف جسمانی تربیت تک اپنے آپ کو محدود رکھ لیتے ہیں. والدین کا ایک بڑا طبقہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت سے بچے کے جسمانی تربیت پر ایسی توجہ دی جاتی ہے کہ کس کروٹ سویا جائے، کیا کھایا جائے، کہاں جایا جائے، کیا سنا جائے، کیا بولا جائے. پوری زندگی کے ماحول کو بدل لیتی ہے مائیں اپنے بچوں کی جسمانی تربیت کے لیے. گود میں رہنے کے بعد میں، اپنے بچوں کو باہر آنے کے بعد میں، عمر کے ایک مرحلے تک موسموں سے حفاظت کرتے ہیں، معاشرے کی آلودگیوں سے حفاظت کرتے ہیں، تمام کی تمام محنتیں جسمانی تربیت پر جھونک دیتے ہیں، اور جب روحانی تربیت کی بات آتی ہے روحانی تربیت سے اپنے آپ کو غافل کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مدرسوں کا اور اسکولوں کا کام ہے. اور الحمدللہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اسکول کہاں تک بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. وہ ہاتھ لمبے کر کر یا ہاتھ جوڑ کر مانگنا سکھاتے ہیں مگر اللہ کے پاس ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنا نہیں سکھاتے. کیا نتیجہ سامنے ہمارے آتا ہے کہ اولاد وہ ہوتی ہے جو جسمانی طور پر تو نشو نما پا جاتی ہے، روحانی طور پر ان کی تربیت نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ وہ باپ جس کو اللہ نے بنایا اس لیے تھا کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے، بسا اوقات ایسے باپ ہوتے ہیں کہ اولاد سے چھوڑ کر دیگر ملک میں چلے جاتے ہیں، 2 سال 4 سال 6 سال 10 سال بعد آتے ہیں باہر سے تو اولاد کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ ہمارا باپ ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بسا اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ باپ اپنے آپ کو ایسا جنات بنا کر گھر میں داخل ہوتے ہیں کہ باپ ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے تو بچے دوسرے دروازے سے نکل جاتے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ باپ جو اپنے خون پسینے سے اپنے بچوں کو سینچتا ہے مگر بچوں کے ذہنوں میں ایک بات ہوتی ہے
کہ یہ باپ ہمارا دشمن ہے، یہ آئے گا کچھ نہ کچھ بولے گا، یہ مارے گا، یہ ڈانٹے گا، یہ ڈپٹے گا، یہ ہمارے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ نہیں کرے گا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آج ایک بچہ اپنے خیالات کو دوستوں سے شیئر کرنا پسند کرتا ہے مگر اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ شیئر کرنا پسند نہیں کرتا؟ کیوں؟ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے وقت نہیں دیا، اپنی اولاد کے مسائل کو سوچنے سمجھنے، ان کو سلجھانے کی کوششیں نہیں کی۔ اس کے بعد میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بچے اپنی زندگیوں میں والدین کا کوئی کردار نہیں دیکھتے ہیں، تو جب یہ والدین کو جب پلٹا کر دینے کی باری آتی ہے، بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ دینی مجلسوں محفلوں میں شریک ہو کر کچھ بچے سدھر جاتے ہیں، ورنہ اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، ماں باپ بچوں سے ڈرنے لگ جاتے ہیں، بچہ بولنے والا ہو جاتا ہے، ماں باپ سننے والے ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ بچہ اپنی آنکھوں سے، اپنی باتوں سے، اپنی لہجوں سے، اپنے ہاتھوں سے ماں باپ کو مارنے والے ہو جاتے ہیں۔ یہ غیر مسلموں کی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، ہمارے مسلم معاشرے میں چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہے کہ کئی ماں باپ اپنے گھروں سے ہی خبر کی گودوں میں چلے جاتے ہیں، کئی اولڈ ایج ہوم کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کی ایک ایک حرکت پر دل سے ان کے بددعائیں نکلتی رہتی ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ وقت تھا کہ جب تمہیں بچوں کی تربیت کرنی تھی، تم نے دنیا کے پیچھے، لوگوں کے پیچھے، موبائل کے پیچھے، دوستوں کے پیچھے، دیگر مجلسوں کے پیچھے اپنے آپ کو ضائع کر دیا، اور جب یہ تناؤ اور درخت بن کر تمہارے سامنے آ گیا ہے، کہیں تم کو اس میں پھل نظر نہیں آئیں گے، یہ پورے کا پورا کانٹے دار درخت بن گیا۔ حاضرین گرامی، یہ اولاد وہ اولاد ہو جاتی ہے کہ سالوں سے کمایا ماں باپ کا نام ڈبا دیتی ہے۔ یہ اولاد وہ اولاد ہو جاتی ہے جنہیں کبھی اللہ کا حق معلوم نہیں ہوتا کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے تو میرا رب کون ہے، میرے رب کا کلام کیا ہے، احکام و فرامین کیا ہے، میرے رب کے حقوق کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، عبادات کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام و احسان کیا ہے، یہ تمام چیزوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، دنیا میں اللہ سزا کے طور پر ماں باپ کے حقوق سے ان کو غافل کر دیتا ہے۔ یہ ماں باپ کو بھی نہیں جانتے کہ ماں باپ کون ہے، ان کے ساتھ گفتگو کیسی کرنی ہے، ان کے ساتھ ادب سے کیسے پیش آنا ہے، ان کو نوالے بنا کر کیسے کھلانا ہے، ان کی کمزوریوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ یہ نتیجے سامنے آتے ہیں کہ اولاد ماں باپ کی اتنی بڑی ظالم بن جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ کے بندو، ایک مرد ہو یا عورت ہو، دنیا کے بڑے سے بڑے پہاڑوں سے ٹکرا جا سکتا ہے مگر اولاد کی چبھتی نظروں کو برداشت نہیں کر پائے گا، اولاد کے دکھتے رویوں کو برداشت نہیں کر پائے گا، اولاد کے دھکے مارنے کو باپ یا ماں کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی مسکراہٹوں سے دن بھر کی تھکانیں دور ہو جایا کرتی۔ بچے مسکرا دیتے، ماں باپ کی دن بھر کی تھکانیں دور ہو جاتی تھی۔ بچے بستروں پر پڑ جاتے تو ماں باپ کے لیے بڑی اڑچنیں پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ماں باپ بولنا سکھلاتے تھے، اور آج وہ لوگ ہو گئے ہیں جو ایسی باتیں ماں باپ کو بول دیتے ہیں کہ ماں باپ کے کلیجے کٹ جاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ بڑا فقدان تربیت کا ہوا کرتا ہے۔ جو وقت میں تربیت دینی ہوتی ہے، اگر اس وقت میں تربیت نہ دی جائے تو یہ ناکام نتائج سامنے آتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، یہ بتلانا پڑتا ہے کہ کئی ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا سے رخصت ہو کر چلے جاتے ہیں، ان کے جنازے گھروں میں پڑے ہوتے ہیں، اولاد گھر میں موجود ہوتی ہے مگر اولاد کو غسل دینا نہیں آتا۔ رستہ باہر سے اگر غسل دیتا ہے کیونکہ باپ نے کبھی بتایا نہیں کہ غسل دیا کیسے جاتا ہے، کفنانا نہیں آتا، باہر سے کفن دینے والا آ کر کفنا کر چلا جاتا ہے کیونکہ اولاد کو معلوم نہیں کہ کفن کیسے پہناتے ہیں۔ باپ کا جنازہ پڑھانے والے کئی اور ہوتے ہیں، کوئی اور ہوتے ہیں، تو باپ نے کبھی وقت کے ساتھ ساتھ بچوں کو نماز کو لے کر آنے کی تعلیم نہیں دی، ہاتھ پکڑ کر کبھی نماز کو لے کر نہیں آئے، دعوتوں میں گئے، پکنکوں میں گئے، شاپنگوں میں گئے، یہ فرض منصبی قرار دیا مگر نماز کی بات آئی، روزے کی بات آئی، صدقہ خیرات کی بات آئی، یہ ماں باپ نے اولاد کو کبھی تربیت نہیں دی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ باپ کا جنازہ گھر سے اٹھایا جاتا ہے، کاندھے دینے والی اولاد نہیں ہوتی ہے، لاوارثوں کی طرح جنازے سے گزرتے ہیں۔ دنیا والوں نے واقعات دیکھے ہوں گے کہ دفنانے والے کوئی اور ہیں، کفنانے والے کوئی اور ہیں، اور اولاد کیا کرتی ہے؟ گھر میں بیٹھ کر باپ کے جنازے کے ٹھنڈے ہونے سے پہلے، باپ کے جنازے کے کفن کے میلے ہونے سے پہلے باپ کی جائیدادوں کی تقسیمیں کی جاتی ہیں۔
ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، یہ الفاظ تک کہے جاتے ہیں کہ ہمارا باپ ایسا تھا جس نے ہمارے ساتھ ایسے معاملات کیے، ناانصافیاں کی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ حاضرین گرامی، دنیا والوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک باپ جس نے اپنی زندگی میں بڑی عزت کے ساتھ زندگی گزاری ہے، نظر پلٹ کے اس کی بچیاں اس کی عزت کو نیلام کر دیتی ہیں، ویران کر دیتی ہیں، گھر سے برقعوں میں نکلتی ہیں، بازار کو جاتے جاتے ان کے برقعے بدل جاتے ہیں، اسکول کالج کو جاتے جاتے ان کے برقعے بدل جاتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں یقین ہے کہ ہمارا باپ ہم پر نظر رکھنے والا نہیں ہے، ہماری مائیں ہم پر نظر رکھنے والی نہیں ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو کھلائیں نہ کھلائیں، پلائیں نہ پلائیں، ان کے اندر عقیدے کی ایسی تعلیم کو مضبوط کر دیں، دین کو ایسے پختہ انداز میں ان کے اندر پیدا کر دیں کہ وہ بڑے سے بڑے حالات سے ٹکرا جائیں مگر ان کے دین میں کوئی کمی نہ آئے، ان کے دین میں کوئی کجی نہ آئے، وقت جو ہے بے تحاشا حالات سے گزر جائیں مگر کبھی ان کی نمازوں سے غفلت نہ ہو، تلاوت قرآن سے ان کی غفلت نہ ہو۔ حاضرین گرامی، باتیں بہت ساری ہیں، میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اللہ کے فضل و کرم سے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اگر آپ جنتیوں میں آپ کا نام شمار ہو گیا، یہ وہ اولاد ہوگی جو آپ کے لیے آپ کے درجات کو قبر میں بلند کرنے والی ہوگی۔ خدارا اگر آپ نے اپنی محنتوں سے اپنی کوششوں سے اگر اللہ کی جنت کو حاصل نہیں کیا، یہ وہ اولاد ہوگی جو آپ کے نام سے صدقہ کرے گی، آپ کے نام سے خیرات کرے گی، یہ نمازیں پڑھے گی، آپ کو اجر و ثواب ملے گا، یہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعائیں کریں گی، اللہ آپ کے گناہوں کو درگزر کر دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جسے قبر میں اتار دیا گیا تھا، گاہے بگاہے اس کے درجات بلند ہو رہے تھے، اس نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ میں نے اتنی نیکیاں تو نہیں کی ہیں، درجات اتنی کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا استغفار ولدک لک، تیرے دنیا سے جانے کے بعد میں تیری اولاد نے ہاتھ اٹھا کر تیرے حق میں دعائیں کی، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ تیرا نام اعمال تو تیری نیکیوں کے سلسلے میں بند ہو گیا، مگر تیری اولاد اگر کوئی نیکیاں کر رہی ہے تو تجھ کو پہنچ رہی ہے، نتیجے میں تیرے درجات کو بلند کیا جا رہا ہے۔ حاضرین گرامی، ہم دنیا کمانا چاہتے ہیں، دنیا چھوٹ جائے گی، چھوڑ کر جانا ہوگا، دنیا لامحالہ آپ سے چھوٹ جائے گی۔ کمانا چاہتے ہو اس آخرت کو کماؤ، اپنے بچوں کو کماؤ، یہ سونا چاندی یہ جواہرات سے بڑی قیمتی چیز ہے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ثابت ہوں گے۔ آپ اگر کچھ کمانا چاہتے ہیں اپنی اولاد کو کماؤ، اور یاد رکھو ملک کے بدلتے حالات میں ہمیں بلڈوزروں سے مارنے کی جیسی چیز سے ہمیں ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری اگر نئی نسلوں کو بدل دیا جائے، یہ ہمارے اسلام کے یا ہندوستان میں مسلمانوں کے خاتمہ کا ایک بڑا سبب ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہماری تعداد اتنی بڑھائی ہے کہ مارنے والے مارتے تھک جائیں مگر ہم مرتے نہیں تھک سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارا نظام بنایا ہے کہ ہماری پوری جو ہے امت مسلمہ کو دنیا سے ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رہی ہے۔ مگر یاد رکھیے اگر ہمارے کلچر کو بدل دیا جائے، ہماری تہذیب کو بدل دیا جائے، ہمارے خون سے ہمارے رگوں سے اگر اسلامی تعلیمات کو چھین لیا جائے، وہی ہمارے اسلام کو ختم کر دینے کے لیے یا ہمیں غیر مسلم بنا دینے کے لیے کافی ہوگا۔ آپ نے کتنے لوگوں کو ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ نام کے مسلمان نظر آ رہے ہوں گے، وہ کبھی بوٹو بھی لگا رہے ہیں، پوجائیں بھی کر رہے ہیں، غیر مسلموں کی دعوتوں میں بھی شریک ہو رہے ہیں۔ ہمارے شہر عزیز حیدرآباد سکندرآباد میں دیکھا جاتا ہے کہ جب غیر مسلموں کی پوجائیں ہوتی ہیں، ہمارے مسلمان گھرانوں میں پوجائیں کی جا رہی ہیں، ہمارے مسلم بچے غیر مسلم بچیوں کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں، ہمارے مسلمان بچیاں غیر مسلم بچوں کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ سوچنے کا وقت ہے، یہ غور کرنے کا وقت ہے۔ یاد رکھیے آج اگر ہم بچوں پر وقت لگائیں گے، بچوں کی تربیت کریں گے، بچوں کو کمائیں گے، کل یہ لوگ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، دل کا سرور بنیں گے، باعث فرحت و مسرت بنیں گے۔ ورنہ یاد رکھیے یہی اولاد وہ اولاد ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا عدو لکم فاحذروہم، یہ تمہاری دشمن ہے، تم اس سے بچو۔ یہی اولاد وہ اولاد ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد کتنا ہے، یہ اولاد تمہارے لیے کتنا بن جائے گی، دنیا میں بھی باعث رسوائی ہوگی، آخرت میں بھی باعث رسوائی ہوگی۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بارے الہ ہمیں ایسے دن دیکھنے سے بچائے
کہ ہماری اولاد دین سے مرتد ہوتی چلی جائے. اللہ ہماری اولاد کو اسلام پر باقی رکھے. اللہ ہماری اولاد کو دین کا نام لینے والا بنائے, نمازیں پڑھنے والا بنائے, قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائے, زکات صدقات خیرات عطیات کرنے والا بنائے, دین کے ہر کام کو, دین کی ہر تعلیم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والا بنائے. بے دینی سے اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے. والدین کو اولاد کی تربیت پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ وقت تربیت کا وقت ہے, یہ چھٹیوں کے دن ہیں, ہم اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں, اپنے بچوں کے دوست بن سکتے ہیں, اپنے بچوں کے بڑے بھائی بڑے بہن بن سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان کے دوست بننے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بے توجہی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. جو بے توجہی سابقہ زندگی میں ہوئی ہے, مستقبل میں اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. اے اللہ جو عبادتیں ہمیں رمضان میں کی ہیں ان کو قبول فرما. اے اللہ آگے کی زندگی میں ہمیں عبادتیں کرنے والا بنا. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں میں شفا یابی عطا فرما. پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کا حل نکال دے. اے اللہ ہم نے جو لوگ حلال روزی کے متلاشی ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما. اے اللہ جو دین سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے دین کو آسان فرما دے. جو بھٹک رہے ہیں گمراہ ہو رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے. اے اللہ ملک میں ایسے لوگوں کو ہمارا حکمران بنا جو دین کے لیے اپنا نرم بازو رکھتے ہیں. اے اللہ دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما, دشمنوں کے منصوبوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ حکومت سلطنت تیری ہے, اے اللہ تو جسے چاہے اسے عطا فرمائے. اے اللہ بہترین حکمرانوں کو ہم پر مسلط فرما. اے اللہ اسلام دشمنوں سے مسلمانوں کے دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. اے اللہ جنہیں اولاد ہیں انہیں اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا بنا. والدین کو اولاد کو والدین کے حقوق ادا کرنے والا بنا. اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ, تیرا سچا پکا مسلمان بنا کر زندہ رکھ. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما. کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے انبیاء کے ساتھ اولیاء کے ساتھ جنت میں ہمارا داخلہ عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.